السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک 21 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ تحریر کیا ہے، اور یہ نوٹ جو ان کا بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو غیر مؤثر کر کے جو 5 رکنی بینچ بنایا گیا ہے اس کے اوپر ہے۔ اور اس 21 صفحات پر مشتمل اس نوٹ میں جہاں پر 5 ممبر بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، وہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سنگین اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ماضی کے خود نوٹسز کے حوالے دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے واٹس ایپ پیغامات کے اوپر خود نوٹس لیے جاتے رہے اور کس طرح سے بے دریغ خود نوٹسز کے استعمال کے سبب قومی خزانے کو نقصان ہوتا رہا۔ تو آئے آپ کو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 21 صفحات پر مشتمل نوٹ تحریر کیا ہے اس کے چند پوائنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے خود نوٹس کے دائرہ اختیار اور تعین کے لیے جو 5 ممبر بینچ قائم کیا گیا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ 5 ممبر بینچ بنانے سے قبل جو 2 رکنی بینچ ہے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل، ان کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کے مختلف دائرہ اختیار سماعت ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی دائرہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہی بینچ کے امور کی نگرانی کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ یہ جو 5 ممبر بینچ بنایا گیا ہے اس سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ جیسے اپنے ہی ایک بینچ کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ 5 رکنی معزز بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ اگر 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت جاری رکھی تو یہ آئین سے تجاوز ہوگا اور کوئی بھی شہری معلومات تک رسائی یا اظہار رائے کی آزادی کی بات کر سکتا ہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ میرے بینچ نے حکومتی حکام کو جو ان پر اعتراضات کیے اس پر کسی حکومتی فریق یا کسی لا افسر نے اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو سرکاری ملازم ہے وہ بلا شبہ خود کو ایک منصف اور ایک آئینی ماہر سمجھتا ہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے فوری طور پر ایک نوٹ لکھا اور اس 6 صفحات پر مشتمل یہ نوٹ لکھ کر چیف جسٹس کو بھجوا دیا، اور ایک بینچ کا دوسرے بینچ کی مانیٹرنگ کرنا یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ہر چیف جسٹس، قائم مقام چیف جسٹس یا جج حلف کے تحت اپنے امور آئین کے تحت سر انجام دینے کا پابند ہے۔ اگر ایک بینچ دوسرے بینچ کی مانیٹرنگ شروع کر دے تو اس سے نظام عدل زمیں بوز ہو جائے گا، جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے ماضی کے کچھ خود نوٹسز کے حوالے دیے اور یہ کہا کہ ماضی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک سماعت کے دوران اپنے ہی ایک جج کو بینچ سے الگ کر دیا تھا، یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ رجسٹری پشاور میں سرکاری ہسپتالوں کا جو فضلہ ہے اس کو ٹھکانے لگانے سے متعلق خود نوٹس کیس تھا۔ اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو رجسٹرار سپریم کورٹ کا نوٹ تھا اس کے اوپر آبجیکشن کیا، تو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ہی بینچ سے الگ کر دیا اور وہ بڑی عدالت میں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ اس معاملے کے اوپر جب ان کو بینچ سے نکالا گیا تو جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اوپر الگ سے ایک حکم نامہ جاری کیا، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس معاملے پر جو یہ آرڈر جاری کیا گیا جس میں سماعت کے دوران ایک بینچ کو الگ کیا گیا، اس معاملے پر ابھی تک ووٹ نہیں کیا گیا۔ ماضی کے ایسے عدالتی آرڈرز پر توجہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیف جسٹس کی خواہش ہے کہ وہ بے لگام اور بلا ٹوک اختیارات کو اپنے پاس رکھیں۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا کیس کس بینچ میں مقرر ہوگا۔ بطور چیف جسٹس بلوچستان میں نے کبھی مجوزہ کاغذ جاری نہیں کی۔ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تقرر کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے بارے میں وہ مزید اپنے نوٹ میں کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ مقرر کرنا جوڈیشل سروس میں موجود افسران کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ حیران کن طور پر عدلیہ نے ڈیپوٹیشن پر آئے ملازمین کو تو واپس بھیجا، لیکن ڈیپوٹیشن پر ایک ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ اس
اس سے قبل وزیر اعظم آفس میں کام کرتے رہے ہیں اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت سے ادھار کے طور پر سپریم کورٹ میں لایا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لانے کا مقصد حکومتی دلچسپی کے مقدمات فوری فکس کرنا ہے۔ یہ بہت سنگین الزام لگایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اوپر، اور آگے مزید کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت سے ادھار مانگ کر لانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ حکومت کے جو ناپسندیدہ کیسز ہیں ان کو دبا کر رکھا جائے یا ان کی سماعت ہی نہ ہونے دی جائے۔ اور آگے چل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا میرے بینچ کے خلاف نوٹ لکھنا حکومتی مفاد اور اپنے سابقہ ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اسکود نوٹس کے اختیار سے متعلق 9 رکنی بینچ کا بھی انہوں نے ایک حوالہ دیا، اور آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایک مرتبہ ایک نامعلوم نمبر سے وصول ہونے والے واٹس ایپ میسج پر اسکود نوٹس لیا گیا۔ واٹس ایپ اسکود کی نوٹس کی وجہ سے قومی خزانے کو 1 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ جب اس فیصلے پر نظرثانی ہوئی تو جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، لیکن مرکزی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن نے اضافی نوٹ لکھ کر نظرثانی سے اتفاق کیا۔ ریکارڈنگ کیس میں پاکستان کو عالمی مقدمہ بازی کا سامنا کرنا پڑا اور 6.4 ارب امریکی ڈالرز کا جرمانہ عائد کیا گیا پاکستان پر۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے آگے چل کر جو عدلیہ میں تقسیم کا تاثر ہے اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا عدلیہ میں تقسیم ہے، مجھے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے عوامی تاثر کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم ترقیاتی فنڈز کیس میں لارجر بینچ بنا کر جسٹس مقبول باقر کو بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ اس کیس میں جلد بازی میں غیر آئینی حکم نامہ جاری کیا گیا اور چیف جسٹس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ وزیر اعظم ترقیاتی فنڈز کیس کے حوالے سے جسے قاضی فائز اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس فیصلے میں وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ سننے سے ہی روک دیا گیا۔ میرے معزز ساتھی ججز نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے ساتھی ججز سے اب بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس عوامی تاثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہ سپریم کورٹ کے جج کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح کے برتاؤ کے باوجود میں نے اپنے ساتھیوں سے بہتر برتاؤ روا رکھا ہے۔ اگر میرے ساتھی ججز کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس معاملے کو بینچ 2 پر لے کے آتے ہیں، یعنی جو ان کا اپنا بینچ تھا اس میں اس معاملے کو لے کے آتے۔ حیران کن طور پر یہ معاملہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ مجھے بجائے سپریم کورٹ کے پریس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ایک الگ سے 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 24 اگست کے حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ ہم اصل سٹیک ہولڈرز کو سننا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری آزادی صحافت کے لیے سٹیک ہولڈر ہے۔ اور جس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ میرا جو نوٹ ہے، جو خط ہے، اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آویزاں کیا جائے اور اس کو میں اردو ترجمہ کر کے بھی ویب سائٹ پر جو ہے اس کو آویزاں کروں گا۔ تو یہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب 5 رکنی بینچ جو ہے اسکود نوٹس کے معاملے کے اوپر کیس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہے۔ بہت شکریہ۔